کیا سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے؟ دینی مسائل کے حوالے سے ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ دراصل یہ بات صحیح نہیں۔ فقہائے حنفیہ جسے نسخ الکتاب بسنہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سنت قرآن کو ختم یا باطل کر دیتی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے کسی حکم عام کو سنت کے ذریعے مخصوص کر دیا جائے یا اس کے اصل مقصد کی وضاحت کر دی جائے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم دیا گیا تھا، لیکن بعد میں سورۃ النساء میں وراثت کے تفصیلی احکام نازل ہوئے، جن میں اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصے مقرر فرما دیے اور یہ بھی بتایا کہ یہ حصے وصیت پوری کرنے کے بعد نکالے جائیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ لا وصیت لوارث، یعنی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یوں وصیت کا حکم عام نہیں رہا، بلکہ صرف غیر وارثین کے لیے رہ گیا۔ اس طرح سنت نے قرآن کی رہنمائی کو مزید واضح کر دیا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت وضو میں پاؤں دھونے کا حکم آیا ہے، جس میں کوئی تخصیص موجود نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزم پر مسح کیا اور اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس عمل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب پاؤں ننگے ہوں تو دھونا فرض ہے، اور جب موزے پہنے ہوں تو مسح کافی ہے۔ اب یہ چیز چاہے آپ نسخ کہیں، تخصیص کہیں یا بیان، حقیقت یہ ہے کہ سنت قرآن کے حکم کی وضاحت کرتی ہے اور اس کے منشا کو کھول کر سامنے لاتی ہے۔ یہ ایک بالکل معقول اور درست طریقہ ہے۔ اصل اعتراض تو ان لوگوں پر ہونا چاہیے جو نبی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر قرآن کے صریح احکام کو عبوری احکام قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک جب وہ عبوری دور ختم ہو جائے تو قرآن کے وہ احکام منسوخ سمجھے جائیں گے۔ یہ طرز فکر سراسر گمراہ کن ہے۔